میں بیٹھا ہوں، وہ یونیورسٹی نہیں ہے جس کے اندر جوان نہ ہو، کالج نہیں ہے جس میں جوان نہ ہو۔ جوان بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے سینے میں امام حسین کی قبر ہے، ہمارے سینے میں امام حسین کی قبر ہے۔ ہم زیارت کر رہے ہوتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کر امام حسین کی قبر کی۔ امام کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امٹنے لگتا ہے۔ جی میں اس جوان سے بات کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی زیرکی اور ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزاری، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، وہ اس مملکت کی بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے اپنے کردار کو ادا کرے۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، پاکستان کی خدمت بھی ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں اس مملکت کے ساتھ وہ کردار اپنا پیش کرنا ہے کہ جو ایک علی کے شیعہ جوان کا ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہیں، ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں، ان سب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو بزرگوں کی شخصیات کی دی ہوئی پالیسیاں ہیں، ان کے مطابق اپنے فیصلوں کو، اپنے اقدامات کو اور اپنے فیصلوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہ چنار کا موجودہ جو حال ہے، جو کیفیات ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ روزانہ ایک خبر ہے، روزانہ ایک مشکل ہے، روزانہ ایک شہادت کا پیغام ہے۔ رستے بند ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے۔ یہ مملکت، یہ وطن، اور وہ بھی ایسا خطہ کہ جو اس وطن کے دفاع کا اور اس وطن کے گویا سرحد کا خطہ ہے، اس میں جتنا زیادہ توجہ دینی چاہیے اس کا میں سمجھتا ہوں 5% بھی توجہ نہیں ہے۔ اس خطے کے اوپر جیسی توجہ ہونی چاہیے اس کا 5% بھی توجہ نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا اہل علم سے بھی اور شخصیات سے بھی جو یہاں بھی تشریف فرما ہے، یہاں سے لے کر بارہ چنار تک، اور پھر بارہ چنار سے لے کے کراچی تک، اور کراچی سے لے کر لداخ اور کرگل تک، اور کراچی سے لے کے پیواڑ کی چوٹی تک، ہمیں انتہائی تکلیف میں اپنے عزیزوں کو بار بار دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اپنے عزیزوں کو انتہائی تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے، ایک منظم انداز سے پوری ملکی سطح پر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کراچی سے لے کر حتیٰ پشاور تک کے تمام عمائدین اور شخصیات سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ہم کوئی پالیسی کا اور اپنے کوئی الہی عمل کا اعلان کریں تو شاید 2 دن بھی نہیں لگیں گے، یہ امن و امان بحال ہو جائے گا۔ ہم کسی سنی بھائی سے کوئی شکوہ مند نہیں ہے، ہم کہتے ہی نہیں کہ یہ سنیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ مملکت کا ہے، ریاست کا ہے، حکومت کا ہے۔ کسی سنی بھائی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تکفیریوں سے اور ناسبیوں سے اگر ہمارا علمی اختلاف ہے بھی تو وہ مدرسوں کے حد تک محدود ہے، علمی گفتگو ہے، کتابوں کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں۔ لیکن یہ جو انسانی قدروں کے خلاف فیصلے ہیں اور منظر ہیں، یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مگر اتنا ضرور کہتا ہوا آج کی اس مجلس میں گزروں گا کہ ہمیں بہت جلد ایک ملکی سطح پر ایک مضبوط پالیسی بنا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری پالیسی کسی کی پالیسی سے ٹکرا نہ جائے۔ اگر ہماری بنی ہوئی پالیسی کسی کی پالیسی سے ٹکرائے گی تو پھر اس کا ذمہ دار وہی ہوگا کہ جو اس ملک کی باغڈور بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور ہمارا احساس بھی وہ نہیں کرتا، ہمارے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے واقعات پر وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں ان جوانوں سے بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ انتظار کیجئے، کچھ دیر اور رکیے۔ اگر آئندہ کچھ مدت میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو پھر اجازت دیجئے کہ ملکی سطح پر ایک ایسا کوئی اجلاس، کوئی ایک ایسا مشاورتی عمل گزارا جائے کہ جس کے اندر بارہ چنار سے متعلق ایک پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ ہم تنہا، مسکین، غریب، فقیر نہیں ہیں،
ہم تو مسکرائیں تو پاکستان میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں، اور اگر ہم منہ موڑ لیں تو یہاں کے تکفیریوں اور یہاں کے ناصبیوں اور یہاں کے دشمنوں کے منہ کالے ہونا شروع ہو جائیں۔ پیسہ ہمارے پاس کم نہیں ہے، دولت ہمارے پاس کم نہیں ہے، اعتماد اور اعتبار ہمارے ہاں مسلسل تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب سے 20 سال پہلے جو بد اعتمادی کی فضا بنی تھی، الحمدللہ اب ہمارے قوم میں اور شخصیات کے درمیان وہ فضا بہت بہتر ہو گئی ہے۔ لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر تھوڑا سا ہم توجہ اپنے ان مسائل کی طرف کر لیں اور ہماری شخصیات کے ساتھ۔ میں فقیر یہ بڑی بات اور بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، مگر میں فقیر اس قابل ہوں کہ میں اپنے ملک کی شخصیات کے ساتھ رابطہ کر کے کسی جامع پالیسی کی طرف ماحول کو لے جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے اس آج کے پیغام پر توجہ دیتے ہوئے، ہمارے آج کے اس پیغام پہ توجہ دیتے ہوئے آئندہ کچھ دنوں میں کوئی بہتر صورتحال سامنے آئے گی۔ ہم حسین کو یاد کرتے ہیں تو روتے ہیں، مگر جب ہمارے ذہن میں دشمن آتا ہے تو وہ ہمارے نام سے روتا ہے۔ کون تھا کہ جس نے بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کی؟ کون تھا کہ جس نے امام حسین کے روزے کی حفاظت کی؟ عالمی سطح پر جن لوگوں نے بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کی، ان میں پاکستان سے بھی دعائیں گئی تھیں، پاکستان سے بھی دعائیں گئی تھیں، اور اب بھی دعائیں ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جاری رہیں گے۔ ایک بیٹی کی مجلس سے ترہیب ہے، یہ مجلس ایک بیٹی کی ہے، اس کے اثار ثواب کی ہے۔ کربلا میں کچھ بیٹیاں آئی ہیں اور ان بیٹیوں نے اپنے بابا پہ جان قربان کی ہے۔ ان بیٹیوں میں ایک بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب خیمے چل رہے تھے، تبرکات لوٹے جا رہے تھے، تو جب میرے بھائی زین العابدین نے ہمیں حکم دیا کہ خیموں سے باہر نکل جائیے، تو باہر جب ہم نکلے تو ایک ظالم جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ میری طرف آیا، نیزے کی یعنی میرے سر پر چبھی، میں غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر پھوپھی زینب کی گود میں تھا، تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو میری چادر اتاری جا چکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے فوراً پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو ایک مرتبہ بی بی زینب کی آواز آئی ہے فاطمہ تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زدارو، کربلا میں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب مصائب ہو رہے ہو نا، اس وقت جب دعا کوئی ہو تو ضرور الہی آمین کہیے، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب آپ شام جائیں نا تو بڑی بی بی کو سلام کرنے کے بعد چھوٹی بی بی کی قبر پہ ضرور جائیے گا۔ چھوٹی بی بی جو حسین مولا کے سینے پہ سوتی تھی، چھوٹی بی بی جو امام حسین کی آغوش میں رہتی تھی، وہی چھوٹی بی بی جس نے ذوالجناح کے پیروں کو پکڑ لیا تھا اور یہ کہہ کر گھوڑے کو چھوڑ نہیں رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو ایسے گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اللہ آپ کو لے جائے شام، جب آپ چھوٹی بی بی کی قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہمارا ہو رہے نا ہونے کے لیے۔
عزیزانو، علامہ ذیشان نجوانی کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا مشکل تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، ایک بیوی تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، اور بیوی پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے اندر جانا چاہتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اور اس بیوی کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بیوی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ جل رہی ہے۔ تو وہ خاتون مڑی اور دیکھ کر مجھے کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب میں سمجھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر آئی تو اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا گیا۔ حضرت سن لیا آپ نے، چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی جناب زینب سے پوچھے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں، بیویوں سے کہیے کہ وہ آگے محملوں میں بیٹھ جائیں، اماریوں میں بیٹھ جائیں۔ جناب زینب نے ساری بیویوں کو اماریوں میں بٹھایا، مگر آواز دے کر کہا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے، میرے ساتھ آئیے۔ آگے آگے امام سجاد تھے، پیچھے پیچھے بیویاں چل رہی تھیں۔ امام سجاد نے جیسے ہی زندان شام کی طرف رخ کیا نا تو جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں 2 قدم اور آگے آئیے اور پھر دیکھیے کہ منظر کیا ہے۔ جیسے ہی زندان میں قدم رکھا کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے نا، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور ایک لوری پڑ رہی ہے، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، اے میری بچی چلو تمہیں مدینہ بہت یاد تھا، چلو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تو جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا، مگر چھوڑنے کے بعد جناب زینب سے کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ کیسے لائے ہیں؟ روایت کہتی ہے لاتے تھے بیوی پھر چلی جاتی تھی، لاتے تھے پھر بیوی چلی جاتی تھی۔ محمل میں بٹھا دیا، محملیں آگے بڑھنے لگی۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب، الوداع یا زینب کے روحے بلند کیے۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ تو ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی۔ تو بی بی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ کرے آپ جب آپ شام جائیں نا تو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کریں گے۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر ہم آتے رہیں گے، ہم تمہاری قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گریہ ہو گیا، آپ نے امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو مصاب کر لیا۔ ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے، میں اپنے بھائی حاجی ظہیر صاحب سے کہوں گا کہ یقیناً سخت ہے، بیٹی کا اولاد کا مرنا سخت ہے اور پھر بیٹی کا مرنا سخت ہے، مگر ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ ہماری لاکھوں کروڑوں بیٹیاں امام حسین کی سکینہ کے پیروں کی جوتیوں کی خاک اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری ساری بیٹیاں قربان جناب سکینہ کی جوتیوں کی خاک پر۔ ہاں جناب زینب سے فرمایا تھا، امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا تھا اے میری بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، مگر کیا ہوا؟ کبھی یہ بچی اونٹ سے گری، کبھی اس بچی کو دربار میں اشارہ کر کے اس بچی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ روایت کہتی ہے امام سجاد سے لپٹ گئی بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، کیا کیا ہوا اس بچی کے ساتھ؟ جب امام حسین کی امانت کو زندان شام میں جناب زینب نے چھوڑ دیا، اب سنیں گے کہ کیا ہوا۔ جب پہنچی ہے نا کربلا اور قبر امام حسین کو دیکھا تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور زمین پر گر کر ایسے چلتی ہوئی گئی ہیں کہ جیسے قبر پر کوئی چھوٹا بچہ چلتا ہوا جا رہا۔
اور امام حسین کی قبر پر خود کو گرا کر آواز دی، اے بھائی حسین، تمہاری زینب شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئی، سکینہ کو میں زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی، تمہاری امانت کو میں اپنے ساتھ نہ لا سکی، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، کہ کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ فاتحہ